آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے معمر گدافی کون تھے، وہ اپنی عوام کے لیے ہیرو تھے یا ظالم تھے، ان کا کردار کیا تھا۔ اگر کہیں کوئی حکومت کے خلاف بات کرتا اس کو نہ صرف اس کو بلکہ اس کے پورے خاندان کو راتوں رات مار دیا جاتا اور بڑی اذیت کی موت دی جاتی تھی۔ اب کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ مدد کر رہے تھے لیبیا کی۔ مجھے نہیں پتا آپ یہ واقعی کرنا چاہتے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اگر یہ کہانی شروع ہوگی تو پھر آپ کو مشکل ہو جائے گی۔ سوری، غلطی سے نکلا ہے، واقعی میں نے غلطی سے کہا ہے، واقعی غلطی سے کہا ہے۔ آپ بھلے کاٹ دیجیے گا اس کو۔ اگر آپ حقیقتاً دیکھیں، چونکہ آپ نے چھیڑا ہے موضوع اور میں نے نہیں چھیڑا، اور آپ اس کے پورے ذمہ دار ہیں جو میں اب کہنے جا رہا ہوں۔ CIA کی بریفنگ میں یہ بات موجود تھی کہ جو کرنل گدافی نے 42 سال تو حکمرانی کی، بادشاہت کی، لیکن ان کا برا وقت کیسے آیا، زوال کیسے آیا؟ ان کی موت کا باعث بنا وہ یہ کہ وہ، اب آپ سیف الاسلام کی مثال لے لیں۔ سیف الاسلام کیوں مار دیا گیا؟ اس لیے مار دیا گیا 4 نقاب پوش گن مین آتے ہیں، 19 گولیاں مارتے ہیں، قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو باہر کہی جاتی ہے، پھر میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو کامران فریدی کہنا چاہتا ہے۔ ایک گھر میں ہے سیف الاسلام، دوست کے ساتھ ہیں، ایک ہی دوست ہے، زیادہ لوگوں کو ان کی موجودگی کا پتہ نہیں ہے۔ جو میری دنیا میں لوگ رہتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس طرح پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی رات کی تاریکی میں اکیلا اور 4 آدمی ماسک پہن کے آئیں۔ کامران بھی اب ماضی میں جس طرح سے صدام حسین کے ساتھ ہوا، کرنل گدافی کے ساتھ ہوا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں کسی ایسے لیڈر، حکمران یا ڈکٹیٹر کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا؟ جلانی، ویٹ اینڈ واچ۔ کامران بھی آج 2026 میں ہم ایک نام سنتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کا، جو امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا اس ٹائم پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن ماضی میں بھی اسی طرح کے ایک لیڈر تھے معمر گدافی، جنہوں نے اس ٹائم پر امریکہ کا مقابلہ کیا۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے معمر گدافی کون تھے، وہ اپنی عوام کے لیے ہیرو تھے یا ظالم تھے، ان کا کردار کیا تھا، اور وہ کس طرح سے لیبیا کے ڈکٹیٹر بنے۔ جی، کرنل قذافی ہمیشہ سے ایک کنٹروورشل ایشو رہا، لیبیا کے لیے بھی نہیں، پوری دنیا کے لیے۔ وہ اپنی بے باک تقاریر اور تمام حالات کے لیے دنیا میں ایک خطرہ بھی بنے رہے۔ اور ایک اور بات یہ کہ اگر آپ بہت زیادہ تاریخ کو اگر پڑھا ہے جن لوگوں نے، یا معمر قذافی کو جو لوگ جنہوں نے پڑھا ہے ہسٹری کو، خاص طور پر نارن لیبیا، تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہی واز ویری پرو افریقہ۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کچھ لیڈر مشہور ہوتے ہیں اسلام کی وجہ سے، مسلمان لیڈر یا کنٹروورشل ہوتے ہیں، لیکن معمر قذافی اسلام کے ساتھ ساتھ ایک ایسا خاص کوئی اسلام کا کچھ ایسی چیز نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں، لیکن یہ کہ ایک خاص یہ کہ پرو افریقہ اور پرو، یعنی یہ کہہ لیجیے کہ ہیٹ فار، یعنی وہ ایک جو سرکل کہتے ہیں اس کو پرو ویسٹ ہیٹر کہا جائے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا، ایسے کوئی عرصہ لفظ اس کے لیے ملتا نہیں ہے۔ تو معمر قذافی ایک اور جو ان کے لیے ساتھ ایک اصطلاح استعمال کرتی ہے وہ ڈکٹیٹر کی استعمال کرتی ہے، جو کہ بالکل صحیح ہے کہ وہ ڈکٹیٹر بھی تھے، اور ان کا کچھ ظلم کے جو حساب کتاب تھا وہ ہاں عوام کے لیے وہ اپنے، اور کوئی بھی ڈکٹیٹر ایسا ہوتا ہے علی بھائی، وہ ظلم کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، کیونکہ پھر وہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا۔ اور کیپ ان مائنڈ کہ لیبیا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، اور اب جو ہے وہ خیر دو دھڑوں میں ہے، وہ تو ہم بعد میں اس کی طرف آئیں گے۔ لیکن یہ کہ ان کا جو خاص کوئی تاریخ کے اوائل اگر آپ دیکھتے ہیں تو کوئی بچپن کی کوئی ایسی خاص چیزیں ان کی ملتی نہیں ہیں۔ جو لوگوں نے اگر کسی نے کہی بھی ہیں تو وہ سیلف بنائی ہوئی ہیں یا میڈ ہیں، یعنی لیکن اگر آپ صحیح مورخین سے رجوع کرتے ہیں تو کوئی ایسی خاص چیز ان کے حوالے سے نہیں ملتی۔ جو ان کی زندگی کا پہلو شروع ہوتا ہے وہ ان کا وہی ڈکٹیٹرشپ کا ہی پہلو ہے، اور اس کے بعد وہ کنٹروورشل چیزیں وہ آپ کو ابنڈنس مل جائیں گی۔ تو ہمارا کام کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں نہ دیں جو لوگوں نے باہر پھیلائی ہوئی ہیں یا نام سے منسوب کی ہوئی ہیں، وہ ان میں کوئی حقائق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے عجیب عجیب چیزیں ان کے نام سے منسوب کی ہوئی ہیں جو کہ سراہم غلط ہیں۔ لیکن جو بھی آپ کو شروع کے اوائل ملتے ہیں وہ اقتدار کے اوائل ہیں، اور اقتدار کے بعد پھر وہ اسٹیپ آن اے فٹ اینڈ اے ٹاپ گیئر، اور اس کے بعد دو طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک اسلام اور ایک نان اسلامک۔ تو وہ دونوں کا امتزاج آپ کو ملے گا، اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ لیکن کامران بھی جس طرح سے سٹارٹ میں انہوں نے اصلاحات کی، اپنی اکانومی کو بوسٹ کیا، تو وہ اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے اچھے نہیں ہوئے۔ اس میں دو رائے۔
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں اکانومی بہت اچھی تھی اور عورت رات کو 3 بجے جو ہے وہ زیور ہاتھ میں پکڑ کے نکل سکتی تھی، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. کیا عوام کی یہی رائے ہے؟ اگر آپ کی نہیں، ہم کیونکہ ہم مثال، چونکہ ہم پاکستان، ہمارے سامعین اردو سننے اور بولنے والے ہیں، تو اگر ہم یہی استعمال کرتے ہیں اصطلاح کہ ضیاء الحق کے دور میں اکانومی جو تھی وہ کیسی تھی پاکستان کی، یا لوگوں کے حالات بہتر تھے، کبھی آپ نے کچھ سنا ہے کہ ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں یا کچھ ہو رہا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. سیاسی حالات جیسے بھی ہوں، لیکن معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے. اور دوسرا ایک یہ کہ لوگ اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکتے تھے کسی کے ڈر میں. اب لیکن اگر آپ یہی چیز اگر آپ بنیاد بنا کے پیش کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے فیئر آرگیومنٹ. فیئر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا لوگوں کو صحیح طرح سے جینے کا حق تھا. یعنی اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو آر یو الاؤڈ ٹو لیو وتھ کہ آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں، اور ہر چیز کی جو آپ کو کوئی زبان بندی نہ ہو، یعنی ایک مجرم کی طرح زندگی نہ گزاریں. جو کہ ڈکٹیٹرز جتنے بھی آئے ہیں تاریخ میں، پاکستان میں تو ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ ہی رہتی ہے، کبھی وہ جاتی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ جتنی بھی اگر لیبیا کی تاریخ دیکھیں گے تو جب سے معمر قذافی کا جو دور ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا ہی دور تھا. تو اگر آپ کہتے ہیں ہاں اکانومی وائز لیبیا ایک طاقتور ملک ہے کیونکہ وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، کیپ دیٹ ان مائنڈ. معمر قذافی کی زندگی آپ چاہے اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا اس پہ کئی 10 چیزیں نکل سکتی ہیں. ظلم کا نظام تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کا نظام تھا، اس کو میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ مارابی چین لکھتا ہے. لیکن علی بھائی، اکانومی واز اسٹرانگ. ایک ایسا ملک جس کی اکانومی بے تحاشا اسٹرانگ تھی، اور ایک ایسا خواب تھا معمر قذافی کا جو کہ وہ پیپر کرنسی کو، جو میرا یہ خیال ہے I could be wrong on that، کہ جو ان کی موت کا باعث بنا وہ یہ کہ وہ پیپر کرنسی کو ایلیمینیٹ کر کے جو تھے وہ پرانے دور کے، یعنی وہ کہ ریئل کرنسی لے کے آنا چاہ رہا تھا. یعنی یہ سونے اور چاندی کے سکے ہوں اور ریئل ویلیو، کرنسی ویلیو، وہ ایک ایسی چیز تھا جس سے ظاہری بات ہے کوئی بھی ویسٹ کا کوئی بھی حکمران یا کوئی ایسی چیز جو بڑی طاقتیں ہیں وہ خوش نہیں تھی ان کے خواب سے. اور دوسرا وہ ایک الائنس چاہتے تھے، افریقن الائنس جو تھا کہ افریقہ فار افریقنز، اور وہ الائنس اس کا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے ایک یونین بنانا چاہی تھی. اس کے علاوہ مسلمانوں کے اتحاد پہ کافی بات کرتے تھے وہ. یعنی یہ کہ کافی یہ کہہ لیجیے کہ میرا خیال ہے منہ زور شاید ایک صحیح لفظ ہوگا ان کے لیے، کہ وہ لحاظ نہیں کرتے تھے بولتے وقت، وہ جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ بولتے تھے. He never cared about anybody. اور یہی شاید ان کے ایک زوال کا باعث بنا. تو اکانومی وائز یس علی بھائی، اس میں تو میرا نہیں خیال کوئی کہہ سکتا کہ دا اسٹرانگسٹ اکانومی، اگر افریقہ کی اسٹرانگسٹ اکانومی تو وہ لیبیا تصور کیا جاتا تھا. لیکن کیا عوام کے لیے وہ اکانومی سے کچھ فائدہ تھا؟ کیا وہ مجرمانہ زندگی نہیں گزارے تھے؟ یہ بات بالکل غلط ہوگی. تو آپ اس کو اگر پیرل لے کے چلیں تو اکانومی ٹھیک تھی. لوگوں کے گھروں میں فاقے نہیں تھے، کھانے پینے کا ابنڈنس تھا وہاں پہ، بہت سستا ملک تھا. اور دوسرے افریقہ کے لوگ جو وہاں، جو دوسرے افریقن ایسٹ افریقہ سے لوگ وہاں کام کرنے بھی جاتے تھے. لیکن یہ کہ آن دا ہول آزادی نہیں تھی، نہ زبان کی آزادی، نہ کلام کی آزادی، نہ اور کسی طرح کی، نہ پریس کی آزادی، نہ کوئی اور آزادی. شاید پاکستان میں تو یہ بات عجیب نہ لگے، لیکن جو لوگ دوسرے باہر رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان کو شاید بہت عجیب سے لگے گی کہ آزادی نہیں تھی وہاں پہ کسی قسم کی. اب بتایا جاتا ہے کہ معمر قذافی اور ذوالفقار علی بھٹو کی کافی گہری دوستی تھی. معمر قذافی نے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کو اپنا نیوکلیئر پروگرام سٹارٹ کرنا چاہیے، اور لیبیا کے سائنٹسٹ نے پاکستان کی مدد بھی کی تھی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک ذاتی دوستی ذوالفقار علی بھٹو اور معمر قذافی کی. یہی وجہ ہے کہ مرتضیٰ جب اپنے والد صاحب کی ہلاکت کے بعد انہوں نے ارادہ کیا ذوالفقار بنانے کا، تو وہ بھی معاملات جو تھے وہ صرف محمد قذافی کی دوستی سے ہی، دوستی کی وجہ سے تھے. محمد قذافی نے صرف ایک ذاتی دوستی کی بنا پہ ان کی بہت زیادہ مدد کی تھی. تو یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں ایک بہت مشہور ملاقات ہے ذوالفقار علی بھٹو اور محمد قذافی کی، جہاں پہ انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے ملک کو نیوکلیر طاقت بنائیے، اور اس میں مالی امداد بھی محمد قذافی نے کی. اور یہ بات خالی کہیں سنی نہیں ہے علی بھائی، یہ امریکن CIA کی بریفنگ میں یہ بات موجود تھی کہ جو فائنینشیل ایک بہت بڑا بینیفٹ پاکستان کو تھا وہ محمد قذافی کی طرف سے تھا. اور وہ کئی ایسے جہاز وہاں سے روانہ ہوئے جس میں گولڈ، یعنی سونے کے جو جہاز تھے جس میں سونے کے ذخائر موجود تھے، وہ پاکستان کی طرف آئے. انہوں نے ان کو پاکستان کی کافی بڑی امداد کی اس سلسلے میں کہ پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنانا چاہیے. اور ان کا خواب اس میں یہی تھا
کہ اگر پاکستان نیوکلیر طاقت بن جاتا ہے اور میری دوستی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جیسی ہے تو ہم شاید ایک بہتر دنیا کی طرف جا سکتے ہیں. یعنی کسی طرح کا ایک الائنس ضرور یہ مستقبل میں دیکھتے تھے جو کہ پورا نہ ہو سکا. کامران بھی اب جتنی گہری دوستی تھی معمر غدافی کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی، اور پھر جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا، انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا، تو معمر غدافی نے مدد کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ لیبیا سے معمر غدافی جو ہیں وہ پلان کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز آئیں گے، کمانڈوز آئیں گے ذوالفقار علی بھٹو کو بچانے کے لیے. یہ قصے کہانیاں ہیں یا اصل میں کوئی پلان بن رہا تھا ایسا؟ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کا ایک دو دھوکہ ان کو، دو دھوکے میں وہ رہے، اور یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. یہ بھی لوگوں نے بہت ایک رومر تھا کہ لیبیا سے جہاز آ رہے ہیں، لیبیا سے جہاز آ رہے ہیں. یہ جب پھانسی لگانے کے یعنی قید میں ڈالنے کے بعد یہ بہت زیادہ رومرز تھے کہ لیبیا کے جہاز آ کے کمانڈوز آ کے لے جائیں گے. یہ پیپلز پارٹی کے ایک بہت مشہور رومر چلتا تھا وہاں پہ، لیکن ایسا ہوا نہیں. تو جو دھوکہ، وہ تو خیر ہمارا ذوالفقار علی بھٹو موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اس کی دوسری تفصیل بتا دیتا. لیکن یہ کہ جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ کوئی ایسی مدد کی کوئی ایسی چیز میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے پاسبل بھی تھا. کیونکہ اگر کوئی ایسے جہاز یا کوئی ایسی چیز انٹروژن ہوتا تو باقاعدہ طور پہ یہ اعلان جنگ تھا، اور میرا نہیں خیال کہ معمر قذافی اس پوزیشن میں تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ مول لے سکتے تھے. تو وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی اور ایسا کچھ معاملہ ہوا نہیں. although there were rumors کے معمر قذافی کے جہاز آ کے ریلیز کرا لیں گے ذوالفقار علی بھٹو کو، لیکن ایسا کب ہوا نہیں. کامران بھی ہم نے 90s میں کراچی سمیت پاکستان کے دیگر شہروں میں ہتھورا گروپ کی کارروائیوں کے بارے میں سنا کہ اس گروپ نے 200 سے زائد پاکستانیوں کے سر کچلے. اب اس گروپ کے تانے بانے ملتے ہیں لیبیا سے. اس گروپ کے پیچھے کیا لیبیا کا کوئی عام شہری تھا، کوئی گروپ تھا، یا پھر معمر غدافی؟ وہ معمر قذافی کے ساتھ منسوب کرنا اس کو غلط ہوگا. وہ کچھ لیبیا کے تانے بانے ملتے، لیکن کوئی ایسی خاص چیز اس میں آئی نہیں سامنے کہ وہ کچھ شہری موجود تھے. لیکن علی بھائی کوئی کلیئر رپورٹس ایسی نہیں ہے. وہ دور بھی ایسا تھا، آپ کو یاد ہوگا، نہیں آپ کو تو شاید نہ یاد ہو، بہت چھوٹے ہیں مجھ سے. تو اب مجھے یاد ہے لوگ دہشت زدہ ہو کے گھروں میں رہتے تھے اور وہ ایک عجیب دہشت کا عالم تھا. لیکن یہ کہ واز ٹیررائزنگ دا کنٹری، اس میں کچھ لیبین شہریوں کے نام ضرور آتے ہیں، لیکن خصوصاً معمر قذافی کا کوئی ایسا اقدام مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کے حق میں تھا، یا وہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے. I don't think it's practically possible. کامران بھی ہم نے ابھی معمر غدافی کے اور پاکستان کے تعلقات کی تو بات کی، لیکن معمر غدافی کے اپنی نیبرنگ کنٹریز سے کیسے تعلقات تھے؟ نیبرنگ کنٹریز اگر آپ کہیں تو نیبرنگ کنٹری کا تو حالات اور ان کے بالکل ٹھیک تھے، لیکن دیگر عرب رہنماؤں سے، چونکہ معمر قذافی اپنے آپ کو عرب رہنما نہیں کہتے تھے، کیپ دیٹ ان مائنڈ. وہ اپنے آپ کو افریقہ سے زیادہ نسبت رکھتے تھے اور اس سے زیادہ اسی افریقہ کی بات کرتے تھے. تو لہٰذا ان کے تعلقات کبھی عرب ممالک سے بہتر نہیں رہے. نہ ہی چونکہ ان کے کچھ طور طریقے بھی تھوڑے سے وہ کہتے ہیں وائلڈ وائلڈ ویسٹ والے تھے، تو شاید لوگ ان کو، عرب جو لیڈر تھے وہ ان کو پسند نہیں کرتے. تو یہی وجہ تھی ان کی قربت جو تھی وہ ایران کے ساتھ زیادہ رہی ہے. تو آپ اگر تاریخ کے جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ میں جو ساتھ دیا وہ عجم کا زیادہ ساتھ دیا. یہی وجہ، دیکھیں عرب اور عجم کا ایک ڈویژن ہے. یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ عرب دنیا، اب اگر آپ کہیں جی سی سی، تو وہ ایک عرب ملکوں کا ایک اتحاد ہے. اور عرب اور عجم جو ہے یہ ایک ہمیشہ سے ایک بیچ میں ایک دراڑ رہی ہے. اب ترکی عجم میں آتا ہے، صومالیہ عجم میں آتا ہے، یعنی ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم عرب نہیں ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو وہ پاپولیشن کے لحاظ سے ملیشیا انڈونیشیا میں جو تعداد ہے مسلمانوں کی، وہ بھی ایک کوئی دو رائے نہیں ہے. تو کیا وہ اسٹرانگ طاقتیں نہیں ہیں؟ لیکن چونکہ ہمارے یہاں لیڈرشپ جو ہے وہ عربوں کے ہاتھ میں ہے اور عرب کو ہی لیڈر تسلیم کیا جاتا ہے. یعنی چاہے وہ رقبے اور تعداد کے لحاظ سے چھوٹے ممالک بھی ہیں، ایز اسمال ایز قطر، تو لیکن اس کا نام بھی، یعنی اگر آپ کہیں تو مسلمان ممالک. لیکن آپ اگر آپ کبھی بھی موراکو یا الجیریا جو کہ افریقہ کے مسلمان ممالک ہیں، نارتھ افریقہ، اس کو مغرب کہا جاتا ہے، ان کے نام آپ کبھی بھی اسلامی ممالک کی جو ہے وہ گنتی میں نہیں سنتے، حالانکہ ان کی زبان بھی عربی ہے. لیکن ایک واضح فرق ہے وہاں پر، چونکہ وہاں پہ فرینچ کی جو حکومت زیادہ رہی ہے، وہ فرینچ اسپیکنگ ہے، اور ان کی جو عرب میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ بیچ میں فرینچ کے الفاظ بولتے ہیں. اب عجم میں اگر آپ دیکھیں تو دوسرا سوڈان، حالانکہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ عربی بولتے ہیں، لیکن چونکہ وہ عرب نہیں ہیں، افریقہ میں ہیں، تو ان کو عجم میں تصور کیا جاتا ہے. یہی مثال ایتھوپیا کی لی جاتی ہے. اور تو صومالیہ
ہمیشہ سے مسلمان کوئی طاقت رہی ہے، اس میں کوئی ایسی شبہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کیا حالات رہے پچھلی 2 دہائیوں میں، 3 دہائیوں میں بہت برے حالات رہے. تو ایک دراڑ ہے عرب اور عجم کی، اور ایک تفریق بھی ہے. اور اس میں عرب ممالک جو ہیں وہ آ، یہ کہہ لیے کہ معمر قذافی کو کبھی عرب ممالک کے رہنماؤں میں گنا نہیں گیا. ان کو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ افریقہ کے رہنماؤں میں گنا گیا. اگر یونائٹڈ نیشنز میں بھی جو تقاریر اور جو چیز انہوں نے کہیں، وہ انہوں نے عرب افریقہ کے حوالے سے زیادہ بات کی. نیو ورلڈ آرڈر کی جو بات کی انہوں نے، اور وہ بھی زیادہ اسلام کی زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بہت کم. لیکن انہوں نے اسرائیل کے خلاف بہت زیادہ زبان انہوں نے بہت زیادہ زبان سے اپنے جو ہے مکالمات ادا کیے اس قسم کے. میرا خیال ہے وہ بھی ایک وجہ تھی کہ اسرائیل دشمنی، وہ بہت زیادہ سمجھتے تھے اسرائیل کو دشمن. اور آپ یقین کیجئے کہ پچھلے دنوں جب یہ غزہ میں ظلم ہو رہا تھا اسرائیل کا، اور جو اب بھی جاری ہے، لیکن پھر جب جو زور پہ تھا، تو اگر آپ دیکھیں تو بہت سی ریلز جو تھی وہ معمر قذافی کی وہ پرانی ریلیں چلائی جاتی تھیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ خطر، جو بات اسرائیل میں ہو رہی تھی وہ انہوں نے اب سے 20 سال پہلے کہہ دی تھی کہ یہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے گا، یہ اس طرح سے ہر زوراور کرے گا، اس کے پیچھے امریکہ ہے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. اور یہ میں نے سوشل میڈیا پہ بارہا دیکھی، کئی دفعہ میرے سامنے، اور مجھے لوگوں نے بھیجی بھی کہ دیکھو عمر قذافی نے یہ بات 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کے بیانات میں اگر آپ دیکھیں تو عمر قذافی نے یہ بات کہی تھی. تو خطرہ وہ ایک دنیا کے لیے تھے، لیکن عرب ممالک سے ان کی دوستی نہیں تھی، نہ ہی عرب ممالک نے ان کا کسی بھی طرح سے ساتھ دیا. کامران بھی، کیا کرنل گدافی صدام حسین کی طرح پوری عرب دنیا کا لیڈر یا شہنشاہ نہیں بننا چاہتا تھا؟ نہیں علی بھائی، یہ بات میں صداقت نہیں ہے، یہ رومرز ہیں. وہ کبھی بھی دیکھیں، وہ اپنی جگہ ایک شاہانہ زندگی گزر کرتے تھے، ایک محل میں رہتے تھے، پیلس والی زندگی تھی. ہی واز اے کنگ although he was a dictator. لیکن ان کی جو زندگی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے سیف الاسلام، وہ انگلینڈ میں رہتا تھا، انگلینڈ میں پڑھا، اس نے پی ایچ ڈی کیا وہاں سے. ہی واز ویری 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 مچ، اور اس کا ایک پلے بوائے امیج جو تھا، تو خیر وہ دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کا ایک پلے بوائے امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے تھا. پرنس اینڈریو سے تعلقات، پارٹیز، اس کی کئی ویڈیوز سامنے آتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ باپ کی وفات کے بعد جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا شاید سائڈ لائن ہوا اور کچھ بدلنے کی اپنے آپ کو یا حالات کو کوشش کی، شاید وقت کی ضرورت بھی تھی وہ. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عرب نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ وہ عرب دنیا کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے. وہ ہمیشہ وہ لیبیا کے ہی بادشاہ تھے، اور وہ افریقہ کو افریقن طاقت دیکھنا چاہتے تھے. وہ افریقہ کے معدنیات کو، افریقہ کے وسائل کو، افریقہ کے جو بھی نیچرل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتے تھے افریقہ کی ریہیبلیشن کے لیے. اور یہ سب سے بڑا، اگر آپ ڈیپلی اس کو ڈائیو کر کے دیکھیں گے تو دیٹس ون تھنگ یو ول سی اے لاٹ. کامران بھی، ہم نے اکثر دیکھا ہے ایسا کوئی شخص، حکمران یا ڈکٹیٹر جو اچانک سے طاقت بن کر ابھرتا ہے، اس کے پیچھے یا تو امریکہ ہوتا ہے یا پھر کوئی اور طاقت. تو کیا معمر گدافی کے پیچھے کوئی تھا اس طرح سے؟ نہیں علی بھائی، معمر قذافی کے پیچھے امریکہ نہیں تھا، بلکہ امریکہ سے بہت بڑی مخالفت تھی. امریکہ اسرائیل کی مخالفت بڑی عام ہے، زبان زد عام ہے. ان کی طاقت جو تھی وہ ان کے معدنیات، ان کے ملک کی جغرافیکل لوکیشن، ان کی تیل کے ذخائر، یہ ان کی طاقت تھی. ان کی ملٹری جو انہوں نے اس کو بہت زیادہ اسٹیبلش کیا، بہت اسٹرانگ کیا، یہی ان کی طاقت تھی. اور اس کے علاوہ کسی ایسی کوئی ملک سے ان کو سپورٹ نہیں تھی، نہ ہی دو بڑی طاقتیں ہیں دنیا میں، ایک تو روس ہے اور ایک امریکہ، جو ان کے دور کی بات کر رہا ہوں. اب تو صرف خالی امریکہ ہی ہے. تو ایسے کوئی تعلقات ان کے کسی بھی دونوں سپر پاور کے ساتھ نہیں تھے. وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے اپنے آپ سے، اپنے نظام سے، اور اپنے تیل اور اپنے معدنیات کی بنیاد پہ. کامران بھی، معمر گدافی کی امریکہ سے جنگ سے پہلے کیا معمر گدافی کا تختہ الٹنے کے لیے اندر سے کوئی بغاوت ہوئی؟ جی علی بھائی، بغاوتیں وہاں پر ہوتی رہتی تھیں، بہت زیادہ ہوتی تھی بغاوتیں. لیکن ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک، جیسے صدام حسین کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت اسٹرانگ تھا، اس طرح لیبیا کا ون آف دا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ دنیا میں بہت مشہور سمجھا جاتا ہے. وہ انٹرنل انٹیلیجنس اگر ہم کہتے ہیں تو وہ شاید لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ایکسٹرنل انٹیلیجنس، لیکن ہم بات کر رہے ہیں انٹرنل انٹیلیجنس کی، کہ وہ بہت ایک اسٹرانگ نیٹ ورک تھا ان کا. اور انہوں نے کہتے ہیں رولنگ ود آئرن فسٹ. تو ہی رول ود آئرن فسٹ. اگر کہیں کوئی حکومت کے خلاف بات کرتا، اس کو نہ صرف اس کو بلکہ اس کے پورے خاندان کو راتوں رات مار دیا جاتا، اور بڑی اذیت کی موت دی جاتی تھی. مظاہرے کا تو سوال ہی نہیں پڑتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ مظاہرے نہیں ہوئے، لیکن جتنی دفعہ بھی ہوئے ہیں
ان کو مظاہرین کو باقاعدہ طور پہ بس گولیوں سے رون دیا گیا، مطلب ان کے بعد جو جو بچ گئے، یا جو اگر کوئی ایسی سازش بھی ہو رہی ہے یا کوئی ایسی بات ملی، تو اس کے بعد پھر ان کے پورے خاندان کا نام و نشان بھی نہیں مٹ گیا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ لوگ ڈرتے تھے، اور ظاہری بات ہے جب اتنا ظلم ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک ملک میں رہنا ہے اور آپ کو پتہ ہے کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، تو اس کے بعد تو سازشیں تو ہوتی رہیں، لیکن یہ کہ سازشیں، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کی نظر میں ہمیشہ معمر قذافی کھٹکتے تھے، تو وہ سازشوں کا ایک تانا بانا امریکہ سے بہت زیادہ ملتا ہے، یا اسرائیل سے کہہ لیجیے، امریکہ سے ایک ہی بات ہے، میں اس کو دو الگ چیزیں نہیں گنتا۔ تو جب بھی وہ تانے بانے جب بھی ملے، لیکن یہ کہ چونکہ وہاں پر سختی اتنی زیادہ تھی، اور ایک کیسے کہ پولیس اسٹیٹ اگر کہا جائے تو میرا خیال ہے بہتر لفظ ہوگا اس کے لیے، تو پولیس اسٹیٹ چونکہ وہ تھی، تو وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایکسٹرنلی کوئی آدمی کو ایسا آپریٹ کر سکے، اور کبھی جو جتنی بھی انٹرنل بغاوتیں تھیں، کیونکہ فوجی بغاوتوں کا ہمیشہ وہاں ڈر رہتا تھا، یہی وجہ ہے کہ معمر قذافی کی سیکیورٹی بڑی خطرناک ترین سیکیورٹی تھی، وہ کبھی ایک جگہ پر نہیں سوتے تھے، لوگوں کو ایک پیلس کا بتاتے تھے، لیکن وہ کبھی دوسری کبھی تیسری جگہ پہ موو کرتے رہتے تھے، کھانا ان میں بڑی احتیاط کی جاتی تھی، یہی وجہ تھی ان کی سازشیں ہوتی رہتی تھی، کچھ مالاتی سازشیں یا کچھ ایسی سازشیں ایکسٹرنل یا افواج کی طرف سے بھی، جو کہ لوگ بک جاتے ہیں، ایسا کئی دفعہ ہوا، لیکن کچھ ایسی کامیابی نہ ہوئی۔ 2011 سے پہلے تو کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آئی، کہ کوئی سبسٹینشیل ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ کامران بھائی، یوٹیوب پر میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ کرنل غدافی جو ہیں وہ لیبیا کو نیوکلیر پاور بنانا چاہتے ہیں، اور نیوکلیر پروگرام کے لیے جو سامان چاہیے تھا وہ جہاز پکڑا گیا امریکہ کے ہاتھوں۔ اب کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان وہ مدد کر رہے تھے لیبیا کی، اور جب یہ بات پتہ چلی تو انہیں نظر بند کر دیا گیا پاکستان میں۔ اب یہ کہانی کیا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ یہ واقعی کرنا چاہتے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، اگر یہ کہانی شروع ہوگی تو پھر آپ کو مشکل ہو جائے گی، لیکن میں محتاط الفاظ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مجھے پتا ہے کہ یہ معاملات تھوڑے سے حساس ہوتے ہیں، خاص طور پہ جہاں آپ کا چینل چلے گا اور جہاں آپ کے سامعین سنیں گے، تو وہاں اور بھی لوگ سنتے ہیں اس بات کو۔ تو یہ خبر لیک ہو گئی تھی کہ پاکستان سے، سوری غلطی سے نکلا ہے، واقعی میں نے جلد غلطی سے کہا ہے، واقعی غلطی سے کہا ہے، آپ بھلے کاٹ دیجیے گا اس کو، سوری، ہوتا ہے کبھی کبھی میرے ساتھ، یہ پتہ نہیں ذہن میں میرے کو شیطان آ جاتا ہے۔ تو عبد القدیر خان صاحب نے جو تھی وہ ایک سے زیادہ اسلامی ملکوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، وہ جس میں ایک دو ملک جو اب عام زبان میں اگر کہیں تو ایران اور لیبیا۔ ایران کا معاملہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوا، اور یہ ظاہری بات ہے، اب چونکہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا اس کو کہیں ڈگ ان کریں تو شاید آپ کو کچھ چیزیں ایسی مل جائیں، کچھ ایسے ڈاکیومنٹس مل جائیں جو کہ موجود ہیں، جہاں پر یہ معاملات ہوئے کہ ایران کی مدد کی، اور معمر قذافی یا لیبیا کی مدد کی نیوکل پاور بننے کے، لیکن چونکہ بہت خطرناک کلوز آئی سے امریکہ ان کو دیکھ رہا تھا، اور سی آئی اے ظاہری بات ہے اسکروٹنائز کر رہا تھا بہت زیادہ، تو وہ کچھ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، اور بننے سے پہلے ہی جو کچھ چیزیں وہاں جانی تھی، پہنچنی تھی، وہ ایک سے زیادہ دفعہ ہوا، ایک دفعہ نہیں ہوا علی بھائی، وہ ایک شاید واقعہ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا وہ میڈیا میں، لیکن یہ تین ایکچولی ایسے واقعات ہیں جہاں پہ اس کو امریکن انٹرفیئرنس ہوئی ہے، اور ڈسٹرب کیا گیا اس معاملے کو۔ ایک کچھ معاملہ جو تھا وہ کہیں اور ملک، ایسے میں بتا دیتا ہوں، خیر میں نام لیتا ہوں، مجھے کہنے میں کار نہیں ہے، کہ ایک معاملہ جو تھا وہ کینیا سے کچھ لینڈ راؤٹ سے کچھ چیزیں پکڑی گئیں، کہ کینیا میں کچھ لینڈ ہوا اور وہاں پہ لینڈ راؤٹ سے کچھ چیزیں پکڑی گئیں، اور اس کو ڈسٹرب کرنے والی ظاہری بات ہے ویسٹ ہی تھا، امریکہ ہی تھا، اس کو بھی ڈسٹرب کیا گیا، کہ کچھ پلاٹس سے کچھ پلان تھے، کچھ لوگ اس میں اریسٹ بھی ہوئے، جس میں کچھ پاکستانی لوگ بھی تھے جو اریسٹ ہوئے، اور اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ تو ایک سے زیادہ دفعہ یہ ہو چکا ہے، کوششیں تھیں، لیکن یہ کہ امریکہ ظاہری بات ہے نہیں چاہتا تھا، کیونکہ معمر قذافی کا جو ایک اگر آپ شخصیت کا خاکہ دیکھیں تو ہی واز، آئی مین I'll say it like it is، دنیا کے لیے وہ ایک اسٹیبل لیڈر نہیں تھے، ہی واز، جو اس کے دل میں آتا تھا وہ کہتے تھے، اب ظاہری بات ہے ایک لیڈر، ایک ایسا رہنما جس کے پاس تیل بھی ہو اور سونے کے ذخائر موجود ہیں، تو وہ ایک اگر وہ نیوکلیر پاور بن جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور اس کی جو ہے وہ امریکہ سے کوئی ایسی خاص دوستی نہیں ہے، بلکہ وہ سخت شدید نفرت کرتا ہے اسرائیل اور امریکہ سے، اور اس کو ڈسٹرب کرنا بھی چاہتا ہے، اور وہ ان کو بڑا شیطان، دا بگ ڈیول، دا وائٹ ڈیول، یہ کئی دفعہ انہوں نے اپنی تقاریر میں اس کو دا بگ ڈیول، دا وائٹ ڈیول کہا۔ تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے مفاد میں تھا وہ کسی بھی طرح سے، اور وہ ان کو یہ خواب جو تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا۔ تو ایسے تین چیزیں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ آخر میں اس کی سزا
عبد القدیر خان صاحب کو ملی. اگر آپ حقیقتاً دیکھیں، چونکہ آپ نے چھیڑا ہے موضوع اور میں نے نہیں چھیڑا، اور آپ اس کے پورے ذمہ دار ہیں جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، کہ کیا یہ ممکن ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو صرف ایک نیوکلیر اوور لوکنگ سسٹم، دیر ایک انجینئر نہیں تھے وہاں کا، ایک سے زیادہ تھے، تو کیا ایک ایسے ملک کے لیے کیا یہ ممکن ہے؟ لیکن یہ کہہ لیجیے کہ عبد القدیر صاحب کو بلی کا بکرا بنا دیا گیا تھا. لیکن امریکہ کو بھی یہ بات، سی آئی اے کو بھی یہ بات، اور ہر ایک آدمی جو ان کاموں میں ہے تھوڑا سا سمجھ رکھتا ہے، اس کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ ایک انڈیویجول کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایک ملک کو کسی بھی طرح کی نیوکلیر کسی بھی آرسنل سے کوئی چیز اکوپ کر سکے، چاہے وہ ڈیموگرافکس ہوں، چاہے وہ چارٹس ہوں، چاہے وہ پلاٹس ہوں، چاہے وہ پلان ہو. اٹس ناٹ پریکٹیکلی پاسبل، کیونکہ یہ انڈیویجول ایک آدمی کا کام نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ایک خواب دیکھا، ایک چیز بنائی، ڈبے میں رکھی اور کسی کو دے دی. اس کی پیوریفیکیشن کے معاملات بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف کچھ ایسی کمپنیاں ہی آبٹین کر سکتی ہیں جو کہ باہر رجسٹرڈ ہوں، جیسے کہ پاکستان کے حوالے سے جرمنی میں کچھ کمپنیاں رجسٹرڈ تھیں، کچھ ہالینڈ میں رجسٹرڈ تھیں، کچھ کینیڈا میں رجسٹرڈ تھیں. یہ ایک بڑا عجیب اور خطرناک موضوع ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو چھیڑنا چاہیں گے اس سے زیادہ جو میں نے کہہ دیا. اب کرنل غدافی تو امریکہ کے دشمن تھے، اور یہ جو جہادی تنظیمیں ہوتی ہیں لائک القاعدہ یا داعش، یہ بھی امریکہ کی دشمن ہے. تو اس ٹائم پر القاعدہ جیسی جہادی تنظیمیں، کیا کرنل غدافی کا ان سے کوئی کنیکشن تھا؟ کوئی تانے بانے ملتے ہیں؟ بالکل پسند بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ معمر قذافی کا جو کردار تھا، اگر دیکھیں القاعدہ جس چیز پہ آپریٹ کرتا ہے وہ اسلام، یا کوئی بھی ایسی جو تحریکیں ہیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں وہ اسلام کے نام پہ بنتی ہیں، یا اسلام کے نام پہ. تو اگر وہ، چونکہ معمر قذافی کے جو عیاشی اور وہ ظلم اور ساری چیزیں، اگر وہ کوئی ایسا معاملات ہوتے تو القاعدہ کی پاپولرٹی لاسٹ ہو جاتی. کیونکہ دیکھیں ایسی تنظیمیں جو ہیں، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان کی مین پاور جو ہوتی ہے وہ والنٹیئر مین پاور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی سیلری بھرتی تو نہیں کرتے بلیک واٹر کی طرح. پیپل والنٹیئر ان دس کائنڈ آف تھنگ. تو اگر آپ کھلے بندے ایسی شخص کا ساتھ دینا شروع کر دیں جو کہ عوام پہ بھی ظلم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کی عورتیں، خواتین، بچے محفوظ نہ ہوں، اور اس کے علاوہ اس کا کردار جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ جس طرح کی عورتیں اور وہ گارڈ اور ساری چیزیں جو وہ مشہور چیزیں ہیں. میں زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ دنیا سے چلے گئے، زیادہ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن بد کردار انسان تھا، کردار بہت ہی خراب تھا اس کا. ایون کونڈولیزا رائس پہ عشق ہو گیا تھا ان کو. کونڈولیزا رائس سے اس کو پرائیویسی میں بلایا، بہت مشہور. کونڈولیزا رائس نے یہ معاملہ خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ اس نے کس طرح سے فلرٹ کرا تھا، اور اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور میں تم سے شادی کر لیتا ہوں یا رکھ لیتا ہوں اپنے پاس، واٹ ایور. تو اب ایسا ایک آدمی جس کا کردار ایسا، اب یہ القاعدہ سے جوڑ اور میل بنتا نہیں ہے. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو لہٰذا یہی ایک وجہ ہے کہ وہاں القاعدہ کی موجودگی تو تھی، لیکن وہ مخالف موجودگی تھی، حق میں موجودگی نہیں تھی. کامران بھی، کرنل غدافی کی جان کے پیچھے امریکہ تھا، اور ایک ایسا شخص جسے اتنا تھریٹ ہو وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے آرمی کمانڈوز رکھتا ہے. لیکن کرنل غدافی نے اپنی پروٹیکشن کے لیے 40 فیمیل گارڈز کیوں رکھی ہوئی تھی؟ وہ صرف ٹرینڈ وہ صرف خواتین گارڈز ہی نہیں تھیں، وہ خوبصورت ترین، حسین ترین عورتیں تھیں. ان کا فگر اور ساری چیزیں دیکھ کے رکھا جاتا تھا. تو مطلب اس کی کچھ ویڈیوز بھی باہر سرکولیٹ کرتی ہیں، اور ان کا لباس بھی بہت خاص قسم کا ہوتا تھا ایک. اور وہ خواتین تھیں جو ان کے ساتھ، جس کو جب چاہتے تھے ان کو اپنے بستر میں طلب بھی کر لیتے تھے. یہ بھی کوئی سیکرٹ نہیں بریک کر رہا میں، اٹس آؤٹ دیئر. علی بھائی، عیاشی، بس یہ کہہ لیجئے کہ وہ شراب اور شباب، وہ دو چیزوں کے شوقین تھے. وہ تو ڈکٹیٹر، اور یہی نہیں کہ جو سیف الاسلام جو تھے ان کا ساتھ بھی یہی معاملات رہے کہ وہ بھی ہی از نون اے پلے بوائے، اینڈ معمر قذافی واز اے نون پلے بوائے. سو وہ ایک بیوٹی کانٹیسٹ کہہ لیجیے اس کو، لیبیا کا بیوٹی کانٹیسٹ تھا کہ وہ جو خواتین کو رکھا ہوا تھا ماڈل لکنگ. تو وہ صرف ایک اٹ واز اے شو. لیکن ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس گارڈز موجود نہیں تھے. ہی ہیڈ دا گارڈز. ان کے پاس اپنے جو تھے وہ اپنے ملٹری گارڈز موجود ہوتے تھے. وہ لڑکیاں جو تھیں وہ صرف ایک یہ کہہ لیجیے کہ ڈسپلے تھا، یا آئی کینڈی، یا ڈسپلے، یا پتہ نہیں کیا. میری ذہن میں تو میں نہیں سوچ سکتا کہ ایک ایسا شخص کیوں ایسا کرتا تھا. لیکن یہ کہ اب آپ سوچئے کہ آپ نے ایک مجھے سوال کیا تھا کہ عرب دنیا پسند کیوں نہیں کرتی تھی. اب آپ کے سامنے آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ کو اس میں مل جانا چاہیے، کیونکہ کوئی عرب لیڈر کا بھی چاہے گا کہ کوئی ایسا آدمی جو ایک اسلامی ملک ہے، لیبیا ایک اسلامی ملک ہے، اور وہاں پر کوئی ایسی چیز دیکھی. وہ ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، دنیا میں ہوتی ہیں. اور
کئی لوگوں کے اسکینڈل اس طرح کے سامنے آتے ہیں، لیکن اگر آپ بالکل کھلے عام ایک برائی کو سامنے لے آتے ہیں اور بالکل لحاظ نہیں کرتے کسی کام کا، تو پاکستانیوں میں آپ دیکھیں تو بڑے سے بڑے لیڈروں کی بڑے بڑے اسکینڈل ہوتے ہیں جو سامنے کبھی کبھار آ جاتے ہیں ٹوٹے پھوٹے، اور کبھی کبھی نہیں آتے، لیکن سیم تھنگ. لیکن جب محمد قذافی نے اس کو کوئی بالکل ڈکا چھپا نہیں رکھا تھا. صدام حسین کا بھی یہی ایک معاملہ تھا، ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں جو تھیں وہ ساتھ میں موجود تھیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو عرب دنیا نے کبھی نہ ایکسیپٹ کیا، نہ کبھی ان کو کبھی ساتھ میں لایا، بلکہ ان کو ہمیشہ ایک فاصلے پہ رکھا. تو آپ کو میرا خیال ہے جو آپ کا وہ سوال تھا اس کا جواب اس میں خود مل جانا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے سیکیورٹی کی، تو سیکیورٹی تھریٹ کی، وہ لڑکیاں جو تھیں وہ دیور equipped and armed، لیکن وہ آئی کینڈی تھیں، وہ صرف ایک ڈسپلے کے لیے جاتی تھی. وہ ایون غیر ملکی دوروں میں، امریکہ کا جو دورہ ہوا، انہوں نے جو ویڈیو ریلیز کی ہوئی ہیں، پرانی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، جو لوگ دیکھنا چاہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی وومن گارڈ کی جو ویڈیو ہے وہ ٹائٹ شارٹس والی، وہ مل جائیں گی. لیکن یہ کہ ان کے پاس اپنی سیکیورٹی موجود تھی، وہ اتنی کوئی ویزیبل سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ ہے دا سیکیورٹی اینڈ مین سیکیورٹی ایز ویل، جو کہ آرمی گارڈز ہے. کامران بھائی، آج انٹرنیٹ پر جو محمد غدافی کی پکچرز ہم دیکھتے ہیں اس میں ان کا چہرہ کھچا کھچا لگتا ہے، لائک جیسے آپ کا یا میرا عام لوگوں کا جس طرح سے چہرہ ہوتا ہے نارمل، ویسا نہیں لگتا. اس کی ریزن کیا ہے؟ علی بھائی وہ وجہ تھی بوٹاکس کی، وہ کافی زیادہ انہوں نے استعمال کیا ہوا تھا. پلاسٹک سرجری ایک سے زیادہ دفعہ ان کی ہوئی ہے، اتنی اچھی نہیں ہو سکی، وہ پتہ نہیں وٹ ایور اٹ واز، کیوں نہیں پیسہ خرچ کیا. لیکن ہی واز ایج ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ اگر آپ ایک بہت زیادہ ایج کے بعد کوئی ایسی سرجریز کرواتے ہیں جو ٹرائی ٹو لک گڈ، نارملی ڈونٹ ورک آؤٹ ٹو ویل. آپ بفور اینڈ آفٹر دیکھ لیں گے تو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. سو وہ کچھ ایسے پروسیجرز تھے جو انہوں نے کرائے تھے، اور اس پہ لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے. بلکہ ایک ہمارے پاکستانی لیڈر کو وہ کہتے تھے کہ ہی لک لائک قیدی نمبر 804، کیا نام ہے، 719 کیا ہے، جو بھی ہے مجھے نمبر بھی نہیں پتا، کہ وہ قیدی نمبر فلاں بھی جو ہے وہ محمد قدافی، اگر آپ دیکھیں ریزمبلنس میں آپ کو مل جائے گی، تو کہتے ہیں کہ خان صاحب از دا بوٹاکس ورژن آف محمد قدافی. کامران بھائی، آپ نے ابھی جو بات کر دی ہے پی ٹی آئی والوں کو برا لگے گا. پی ٹی آئی والوں کو برا لگے، لیکن یہ بات میں نے نہیں کہی، اسما جہانگیر نے کہی تھی. اگر آپ دیکھیں تو اسما جہانگیر نے یہ بات کہی تھی، دس از دا، اسما جہانگیر نے ٹونٹ کیا تھا کہ I'm not saying that you can look it up، آپ کو کلپ دیتا ہوں، آپ سن لیجیے گا خود. یہ میں نے 2 گناہگار کانوں سے سنی ہوئی اور دیکھی ہوئی ہے کہ بوٹاکس ورژن آف معمر قذافی ہے. دس از کم فرام اسما جہانگیر، ناٹ می. I'm the messenger, don't kill the messenger. کامران بھی اب کرنل غدافی کے بارے میں ایک ایسی بات ہے جسے لیبیا میں بھی ٹیبو ٹاپک سمجھا جاتا تھا، جس پر کوئی بات نہیں کرتا تھا. 1996 میں ابو سلیم پریزن میسیکر، جس میں ایک ہی دن میں 1200 قیدیوں کو مار دیا گیا. اب ان 1200 قیدیوں کا قصور کیا تھا جنہیں ایک ساتھ مار دیا؟ 1200 قیدی جو تھے وہ تھے جو کہ ان کی انٹیلیجنس نے گیدر کی تھی، انٹیلیجنس گیدرنگ کی تھی، وہ گھروں سے اٹھا لیے گئے تھے. اس میں کچھ لوگ ایز اولڈ ایز 70 to 80 ایئر اولڈ تھے، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی تھے جو 17 سے 18 سال کے تھے. یہ وہ مخالفین تھے جنہوں نے سازشیں کرنے کی یا کسی طرح کی کنٹروورسی میں، اور لیکن میجورٹی بات یہ حقیقت نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ لوگوں نے ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک، جو میں نے آپ کو جس کا ذکر کیا، وہ انٹیلیجنس نیٹ ورک اتنا خطرناک تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کی آپس میں دشمنی ہے، کسی زمین کا تنازع ہے، اور یہ بہت زیادہ ہوا ہے لیبیا میں، ایک بہت کامن چیز تھی، زمین کا تنازع ہو گیا، اگر کوئی زمین کا تنازع، اس نے کال کر کے سیکورٹی کو کہا کہ یہ سازش کر رہا ہے محمد قذافی کے خلاف، زبان درازی کی، ایز لو ایز اگر آپ نے گالی بھی دی ہے، یعنی آپ نے حکومت کے خلاف صرف بات نہیں کی، صرف ایک معمر قذافی کے حالف ایک سخت زبان استعمال کی ہے، تو وہ قابل اندر اندازی جرم تھا وہاں پر. تو یہی ایک وجہ ہے کہ وہ ایک معاملہ وہاں پہ کھڑا ہوا اس قسم کا. اور لوگوں نے بے تحاشا جو ان میں قیدی تھے، میرا خیال ہے 70 to 80%، یہ ہیومن رائٹس رپورٹس کے مطابق 70 to 80% وہ تھے جو کہ انوسینٹ لوگ تھے، اور انوسینٹ لوگوں کو اٹھا لیا گیا. کچھ ایسے تھے کہ اس میں ٹیکسی ڈرائیور، ان کے پاس ایک نیٹ ورک، ٹیکسی نیٹ ورک کہتے ہیں، یہ نہیں، وہ ایک بہت عام سی چیز ہے. انٹیلیجنس نیٹ ورک میں ٹیکسی کی بہت ہوتی ہے کہ وہ سن گن رکھتے ہیں، اور ان کو ہائر بھی کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان کا مجھے پتا نہیں، میں دوسری دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو صدام کے پاس بھی ایک نیٹ ورک تھا. ترکی میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے، جو کیب ڈرائیورز ہیں وہ یوزلی ورک فار انٹیلیجنس ایجنسیز. تو وہ اگر کوئی ایسی چیز سنتے تھے تو اب کچھ اس پہ انعام ہوتا ہے. کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ یہ فری سروسز نہیں ہوتی. اگر آپ نے کسی کی نشاندہی کی تو آپ کو پر ہیڈ ایک انعام دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو تھا وہ انعام تقریباً $1000، یعنی $1000 منیمم اماؤنٹ تھا، جو کہ ایک ہیڈ کا تھا. اب ایک ملک جہاں کے حالات ایسے ہیں،
وہاں پر $1000 اگر کسی ایک آدمی کو مل جاتے ہیں کسی کو مخبری کرنے پہ، تو پھر آپ سوچیے کیا حالات ہوتے ہیں۔ اور وہاں پہ ایسا تو نہیں تھا کہ قانون ہے کوئی، تو قانون تو یہ تو نہیں تھا کہ آپ کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا، وہ تو آپ کو اٹھا کے جیل میں بند کر دو۔ اس کے بعد انہوں نے پھر فیصلہ یہی کیا کہ ان کو ایک دن میں ہی تو گیس چیمبر کہتے ہیں اس کو، وہ گیس چیمبر کر دیا جائے۔ یہ جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ انٹرنیشنل، اس کو گیس چیمبر کہتے ہیں، تو ان کو ایک ہی دن میں گیس چیمبر کر دیا گیا۔ علی بھائی یہ نمبرز بھی جو ہیں وہ یہ کنٹروورشل نمبر ہیں، دس از ناٹ دا ایگزیکٹ نمبر۔ کچھ جو ہیومن رائٹس رپورٹ ہے اس نے اس نمبر کو ایز مچ ایز 2300 کہا ہے، 2300۔ تو یہ ایگزیکٹ نمبر کچھ نہیں، کیونکہ کوئی ڈیڈ باڈیز کوئی ملی نہیں زیادہ، کچھ ڈیڈ باڈیز مل گئیں، کچھ انمارکڈ گریوز تھیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے اس میں ریکور نہ ہوئے۔ لیکن یہ ایک دفعہ نہیں ہوا علی بھائی، اٹ ہیپن مور دین ونس۔ کامران بھی اب کرنل گدافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈبل گیم بھی کرتے تھے۔ یہ پبلکلی تو عوام کے سامنے کہتے تھے کہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ اسلام کے دشمن ہیں، لیکن پرائیویٹلی یہ سی آئی اے اور یورپین جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے تھے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں تھی علی بھائی، دیٹ از ٹوٹلی انکریکٹ تھنگ اینڈ آئی کین ٹیل یو ود اپموسٹ گارنٹی۔ انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں تھی، لیکن وہ کچھ مفادات کے لیے انہوں نے، جیسے اگر وہاں پر، کیونکہ آپ کیپ ان مائنڈ کہ وہاں پر ایک ریولوشن، اسلامک ریولوشن، ایک خاص اسلامی سوچ وہاں پہ رہی ہے ہمیشہ سے، ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھی۔ تو وہ ان کی نشاندہی، ان کی کئی جگہ پہ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جو اس نے شیئر کیا۔ لیکن یہ کہ ٹو بی 100% آنےسٹ اور ٹو بی 100% فلٹر، لوگوں کو میری بات بری لگے گی، انہوں نے اس طرح سے اسلامی جو مسلمان لوگ ہیں ان کو، کیونکہ ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ شخصیت پرستی کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتے حقائق، اور وہ بس وہ جھنڈے لگا کے، میں نے صدام کا پروگرام کیا اس پہ بھی لوگ گالیاں دینے لگے، حالانکہ حقیقت جو لوگ اگر خود سے دیکھ لیں تو اتنی کوئی عجیب بات نہیں لگتی۔ تو وہ انہوں نے وہ چیزیں شیئر کی تھی جو ان کے مفادات میں نہیں جاتی تھی۔ لیکن اگر آپ اسلام کا نام دیکھیں تو معمر قذافی کے ساتھ آپ اسلام نہیں جوڑ سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کو 2 ٹکے کی عقل ہے وہ یہ کہہ سکے کہ محمد قذافی کا تعلق کسی بھی طرح سے اسلام کے ساتھ آپ نہیں جوڑ سکتے۔ Was he a Muslim? Yes. Did he live like a Muslim? No. Did he act like one? Never. He was never acted like a Muslim ruler. اس میں کوئی بھی ایسی ایک چیز نہیں موجود تھی۔ ہاں، جہاں پہ اس نے ساتھ دیا وہ وہاں پہ تھی جہاں پہ ان کے اپنے مفادات ملتے تھے، He did. لیکن کیا امریکہ، دا باٹم لائن، یعنی ہم باٹم لائن بات کرتے ہیں نا یہاں پہ، کہ امریکہ کیا ان کو پسند کرتا تھا؟ نہیں، وہ ڈبل گیم ضرور کھیلتے تھے، لیکن یہ کہ امریکہ ان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر امریکہ پسند کرتا تو محمد قذافی کی جس حالت میں موت ہوئی ہے وہ نہ ہوتی۔ دیٹ از دا باٹم لائن، ایون آئی سے اٹ لائک دس۔ سیف الاسلام کی جو موت ہوئی ہے وہ نہ ہوتی اگر امریکہ تھوڑا سا بھی محمد قذافی کو، بوتھ ور سیم۔ کامران بھی کرنل گدافی نے 42 سالوں تک لیبیا پر راج کیا۔ ان 4 دہائیوں میں، 42 سالوں میں کیا مسلمانوں کے لیے کوئی ایک اچھا کام کیا؟ کوئی ایک ایسا کام مجھے نہیں دکھتا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، اگر معمر قذافی کچھ اور سال زندہ رہ جاتا تو وہ ایک افریقن الائنس ضرور بنا لیتے، اس سے افریقہ کے جو ملک تھے ان کو طاقت مل جاتی، اور یہ جو ڈالر کو وہ بریک کرنا چاہتے تھے، ان کا ایک خواب تھا کہ وہ ڈالر، جس کو کہتے ہیں ڈالر ڈپلومیسی کہہ لیجیے یا ڈالر ڈومیننس کہہ لیجیے، مجھے اردو میں نہیں کہنا آتا ہے، سوری یہ لفظ، لیکن ایک جو یو ایس ڈالر ڈومیننس تھا اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اگر وہ پیپر کرنسی کو ختم کر کے جو دینار جو لانا چاہ رہے تھے کہ جو گولڈ اور سلور کرنسی ہے، اگر وہ ہو جاتی تو اس سے ڈالر کی ڈومیننس ختم ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ایک الائنس جو ہم خیال ملکوں کا، عربوں کا نہیں، عجم کے مسلمان ملکوں کا ایک الائنس، جس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، دیٹس آلسو اے رومر۔ تو میں نے ان کو بہت قریب سے پڑھا ہے فار مینی ایئرس، لیکن یہ کہ وہ کوئی ایسی چیز اسلام کے حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں تو علی بھائی it is nothing exactly he was thinking about اسلام، یا کوئی ایسے خدا نخواستہ میرے منہ سے تو کوئی ایسی بات نہ نکل جائے۔ ایک جگہ ان کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن یہ کہ میں آپ کو یہ کھولے بند پورے دل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ نہیں، اسلام ان کے زندگی میں کہیں بھی نہیں تھا۔ کرنل گدافی نے 42 سال تو حکمرانی کی، بادشاہت کی، لیکن ان کا برا وقت کیسے آیا، زوال کیسے آیا؟ ارے بھائی، برا وقت تو یہ کہیے کہ چل ہی رہا تھا، برا وقت ختم نہیں ہو رہا تھا۔ برا وقت اس لیے یہ کہہ لیجئے کہ جب تک کوئی ایسا لیڈر جو کہ آئرن فسٹ کے ساتھ رول کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں ظلم کا نظام، اور یہ آپ نے بہت مشہور قول ہے، سنا بھی ہوگا کہ کچھ اور
نظام چل جاتا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل پاتا. تو وہ تو کنٹینیو چل ہی رہا تھا. لیکن معمر قدافی کے لیے جو اٹ سیلف یہ معاملات عرب اسپرنگ واز اے بگ ٹرن اوور ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ. جب پھر عرب اسپرنگ کا معاملہ جب شروع ہوا لوگوں میں دیکھا کہ ہم جو ہے وہ اور عرب غیرت مند قوم ہے اور یہ افریقن نہیں ہے. لیبین جو قوم ہے یہ افریقہ میں ضرور ہے رہتے ہیں, یعنی اگر آپ جغرافیکل ڈسٹنگوش اگر آپ دیکھیں ایک لائن ڈرا دیکھیں تو دیٹ از افریقہ, لیکن دے آر عربس اینڈ دے آر پیور بریڈ عربس. تو ایک وقت ایسا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اس نظام کے خلاف, اور پھر نہ صرف اٹھ کھڑے ہوئے بلکہ باہر سے بیرونی امداد وہاں آنا شروع ہو گئی. جب بیرونی امداد آنا شروع ہوئی تو اس کے بعد یعنی جو آرمز اور کچھ ایسی چیزیں تھی ریولیوشن شروع ہوئی, تو اس کے بعد وہ ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ معمر قذافی کے لیے اقتدار میں رہنا ممکن نہیں تھا. علی بھائی, وی ہیو ٹاک اباؤٹ لاٹ آف ڈکٹیٹرس ان آور لائف. ہم نے بہت سے لوگوں کے بارے میں بات کی ہے. ہم نے صدام حسین کے بارے میں بات کی, ہم نے ادھر سیریا کی طرف سے جو بشار الاسد اور حافظ الاسد کی زندگی میں بات کی. آپ اگر انجام دیکھیں گے تو کیا مختلف ہے ان میں سے کسی کا, آپ کسی کا بھی اگر انجام دیکھیں تو کچھ مختلف یا نہیں دکھے گا, آپ کو سب میں سملرٹی دکھے گی. دے ور دیئر اینڈ دے ور گون, اینڈ when they were gone, ان کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بہت اچھا نہیں ہوتا. کیونکہ جب تک آپ یہ دیکھ لیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک اسپرنگ کی مثال. آپ ایک اسپرنگ کو ایک حد تک دبا سکتے ہیں, جب وہ ایک خاص جگہ پر آ جاتا ہے تو اٹ باؤنس بیک, لیکن جب وہ باؤنس بیک کرتا ہے تو اٹ ہرٹس یور ہینڈ. جب آپ دبائیں گے ایک اسپرنگ کو لوہے کے تو وہ ایک حد تک جائے گا. سیم تھنگ ہیپن ان لیبیا. لوگ تنگ آ چکے تھے, نہیں چاہتے تھے. 42 سال 40 سال 42 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے علی بھائی. آپ سوچئے ایک بچہ جو پیدا ہوا ان کے اقتدار میں, وہ یعنی مڈل ایج میں چلا گیا. سو کین یو امیجن دیٹ کہ اس کو نہ بات کرنے کی انداز, نہ آزادی, نہ باہر جانے کی آزادی, نہ کسی بھی طرح کی آزادی نہ ہو. تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں, اور جب تنگ آتے ہیں تو پھر جو حالات آپ نے دیکھا ہے, اللہ معاف کرے, وہ میں تو نہیں چاہوں گا کسی کے ایسی طرح سے اس کو بیان بھی کیا جائے, لیکن ایک افسوسناک, کیونکہ ایک نارمل آدمی, میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں, ایک نارمل آدمی جو ایک نارمل حالات میں رہتا ہے, وہ ایک تنگ دستی کی زندگی میں رہتا ہے, وہ جب مر جاتا ہے اتنا عجیب سا نہیں لگتا. لیکن ایک ملک پر, نظام پر 42 سال, اور اس کے سارے ان کے پاس, دیکھیں نا آپ کو سملرٹی پاکستان سے ملیں گی. ہمارے جو بادشاہ اور شہنشاہ ہیں پاکستان کے, دے لیو اے ویری سملر لائف. جب طاقت میں ہوتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں, کس طرح کی شاہانہ زندگی وہ گزارتے ہیں. اٹس اے ویئرڈ تھنگ, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہی ہیں. لیکن جب خاتمہ ہوتا ہے تو وہ بڑا برا ہوتا ہے. یعنی ایک ایسا آدمی, اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جس طرح اس کے مجسموں کو توڑا گیا اور جس طرح رگیدا گیا اس کی لاش کو, سیم تھنگ ہیپن ٹو صدام حسین. کین یو امیجن دیٹ کہ وہ ایک بنکر میں, ایک زمین, جو آدمی محل میں رہتا ہے اس کے لیے ایک بیسمنٹ یعنی زمین کے کھڈے میں رہا ہے, اور کین والا فوڈ کھا رہا ہے جس کے لابسٹر مین سے فلائی کر کے آتا ہے. ایک جہاز, اس کی جو وائن تھی وہ جہاز سے فلائی کر کے آتی تھی. کین یو امیجن دا سیم پرسن ناؤ لیونگ انڈر نیٹ ان ڈرٹی, گندا پانی پی رہا ہے وہ. سو یہ بڑا مشکل چیز ہوتی ہے ایک ایسے آدمی کے لیے. تو شاید ممکن ہے جو اچھے حالات, جو اس طرح زندگی نہ گزارتا ہو, لیکن ایک بادشاہ کے لیے ایک فقیر بننا بہت مشکل ہوتا ہے آسان اردو میں. تو آپ سوچئے کہ ایک بادشاہ, وہ بادشاہ ہی تھا, اس کے بعد جب وہ فقیری میں آیا اور اس کی لاش کو رگید رہے ہوں لوگ اور تھوک رہے ہوں اور لاتے مار رہے ہیں, اور اس کے مجسموں کو توڑا جا رہا ہو, اس کے محل میں لوٹ مچی ہوئی ہو, اور انجام یہ کہ اس کے بیٹے جو ہیں وہ جو ہے وہ باہر زندگی اور گمنامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جائیں, تو دیٹ از اے ویری سیڈ تھنگ. لیکن دس از یو ریپ واٹ یو سو. جو آدمی کہتے ہیں کہ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اب سوشل میڈیا پر کئی ایسے انٹرویوز ہیں جس کے اندر اوباما بھی کہہ رہے کہ جو آپریشن لیبیا تھا, جس طرح سے لیبیا میں جو کچھ امریکہ نے کیا یا کرنل گدافی کے ساتھ جو کچھ ہوا جس کے پیچھے امریکہ تھا, وہ ایک غلطی ہے. اور سیم بات یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اب کہتا ہے. اب جا کر کیوں احساس ہو رہے ہیں علی بھائی یہ اقرار فی اللسان ہے, صرف ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے. امریکہ کے حق میں لیبیا نہیں تھا. لیبیا ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسٹ اینڈ ویسٹ والا جو معاملہ ہے, یہ دو اوائل میں ہمیشہ سے اس کی ایک تاریخ بھی رہی ہے. ٹو گو بیک لٹل بٹ,
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لیبیا اگر ایک طاقت بن جاتا ہے کسی بھی دور میں تو وہ ویسٹ کے لیے خطرہ ہے، کسی بھی دور میں۔ اگر آپ دیکھیں ایک شخصیت، اب آپ سیف الاسلام کی مثال لے لیں۔ سیف الاسلام کیوں مار دیا گیا؟ اس لیے مار دیا گیا کہ ہی واز اے ایجوکیٹڈ ورژن آف ہز فادر۔ اس کو کہتے ہیں قدافی 2.0۔ دس از ناٹ می سیئنگ اٹ، دس از الجزیرہ نے اس کو بڑے ہی کھلے الفاظ میں سیف الاسلام کو قدافی 2.0 کہا۔ کیوں؟ ہی واز پی ایچ ڈی ان اکنامکس، ہی واز پی ایچ ڈی، ہی واز لندن میں ایجوکیٹ ہوا، لندن میں بڑا ہوا، فلوئنٹ انگلش بولتا۔ ہی واز اے بروٹل گائے، یعنی اپنے باپ سے 6 گنا زیادہ ظالم انسان تھا وہ۔ اس نے بھی، اس پہ وار کرائم کے مقدمے موجود تھے، اس کو ارسٹ بھی کیا گیا 2015 میں، شاید ارسٹ کیا 2017 میں، جو کو ریلیز کر دیا گیا تھا، لیکن وہ فار وار کرائمس، فار جینوسائڈ، قتل، اس نے بھی اپنے مخالفین کے اوپر ساتھ وہی سلوک کیا۔ تو علی بھائی، اگر امریکہ اگر یہ کہتا ہے کہ وہ وہ غلطی تھی تو وہ اس غلطی کو سدھار سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا ایک مکمل کنٹرول لیبیا کے اوپر جا کے۔ وہ یہ امریکہ ہمیشہ جب بھی کسی ملک میں جاتا ہے تو وہ انٹر اسٹریٹجی اس کی ضرور ہوتی ہے، لیکن ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتی۔ آپ افغانستان کی مثال دیکھ لیے، بہت موٹی بات ہے لیکن سمجھنے والی بات ہے۔ جو لوگ ان معاملات کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ ان کی سمجھ میں آئے گی میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ امریکہ ویتنام میں گیا، انٹر اسٹریٹجی تھی، ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی، فیل ہو گئی۔ کسی بھی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جہاں جہاں امریکہ گیا، عراق میں گیا، انٹر اسٹریٹجی تھی، ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی، آخر میں کیا ہوا؟ قتل عام ہوا، کنٹرول چلا گیا، پھر کئی حصوں میں کئی طاقتوں کے پاس وہ چلا گیا۔ اصل فتح کیا ہوتی ہے؟ ایک ملک کو فتح کرنا، کیونکہ امریکہ ملک فتح کرتا ہے، جب وہ فتح کرتا ہے ملک کو تو آپ کو ریٹین کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ ریٹین نہیں کر پاتا اور اس کو ایگزٹ اسٹریٹجی اختیار کرنا پڑتی ہے تو اس کی جو یہ کہہ لیجیے کہ اس کی من پسند حکومت وہاں پہ نہیں رہتی۔ آج عراق میں اس کی فیورزم حکومت نہیں ہے، آج لیبیا میں اس کی جنرل ہفتر، خلیفہ ہفتر موجود ہے وہاں پر، جو ریکگنائز گورنمنٹ ہے وہ خلیفہ ہفتر کی ہے۔ تو خلیفہ ہفتر از ہی اے پرو امیرکن؟ نو، دیٹس واٹ ہی وانٹڈ، یس۔ سو وہ اگر غلطی ہے تو وہ یہی ہے، اور وہ غلطی ابھی سے نہیں ہو رہی، وہ 1970 سے جب سے وہ ویتنام کا کیا وہ غلطی اب ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ افغانستان میں سیم تھنگ ہیپن۔ واٹ کیا ہوا 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد؟ واٹ ہیپن؟ آج کہاں پر ہے افغانستان؟ آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر امریکہ اگر کسی چیز کو غلطی کہتا ہے تو وہ صرف یہ غلطی ہوتی ہے کہ we couldn't sustain it and they couldn't sustain it and that is the problem. not کہ اس نے جو کیا اس کو غلط کہتا ہے، وہ کہتا ہے we couldn't sustain it and they can't. کامران بھی کرنل غدافی کو قتل کیسے کیا اور کس نے قتل کیا؟ کیا باغیوں نے قتل کیا یا فورسز نے؟ ان کی لاش کو بھی رگیدا گیا، ان کی لاش کو پامال کیونکہ مسلمان نہیں کرتے، نارملی نہیں کرتے، اچھا نہیں سمجھا جاتا اسلام میں کسی کی لاش کو پامال نہیں کیا جاتا، یہ نو پروسیس ان اسلام۔ مرے ہوئے آدمی کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ ان کے لیے جو ہے اس کی برائیوں کو، اس کے سخت چیزوں کو استعمال، یہ اسلام کہتا ہے کہ آپ ان کی برائیوں کو نہ کہیں۔ اگر تو ان کی لاش کو بھی رگیدا گیا، تھوکا بھی گیا، لوگوں نے بہت گندی چیزیں کی، شاید میں نہ کہنا چاہوں یہاں پر، زیادہ بہتر نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ دیکھیں اگر وہ کلمہ گو تھے کیا آخری حالات تھے، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے توبہ کر لی یا نہیں کی اپنے معاملات کے ساتھ، یہ تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن جو ختم کرنے والے ہیں وہ باغی کا ایک سلسلہ تھا، اور اس میں امریکہ، اگر آپ یہ کہیں کہ امریکہ کے ہاتھ اس میں دھلے ہوئے تھے، نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ امریکہ کے ہاتھ اس میں ہر طرح سے شامل تھے، کیونکہ وہ جو دیکھیں بغاوت اگر کسی جگہ پہ ہوتی ہے، اس پیمانے پہ ہوتی ہے، دنیا میں کسی بھی جگہ ہو، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو امریکہ کے ہاتھ ضرور ملتے ہیں، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ ایران ہو، کتنی بغاوتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، چاہے وہ افغانستان میں کئی حالات آپ کو دکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جواسیس کا نظام۔ تو لیبیا ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ جواسیس کا نظام بہت اسٹرانگ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کو جواسیس کو ایک وہاں کی جو ریولوشن کہہ لیجیے اس کو، ان کو ہاتھ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو پچھتانا پڑا، کیونکہ وہاں پہ القاعدہ بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی، ایک وقت میں بہت زیادہ ایسے معاملات جو ہو گئے تھے کہ القاعدہ بیکم اے تھریٹ اندر، جو کہ امریکہ کبھی نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے ایک دے ٹرائیڈ سم تھنگ، انہوں نے کوشش تو کی لیکن وہ اتنا تک کامیاب نہیں ہوئی۔ ہاں، انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو تو گرا دیا، لیکن ایک نئی مشکل اپنے گلے لگا لی، اور وہ نئی مشکل کا نام ہے خلیفہ ہفتہ۔ وہ اس نے اپنے گلے لگا لیا،
اور وہ روگ بن کے آج بھی گلے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کامران بھی اب جان ایلیا کا ایک شعر ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اب یہ حادثہ ایک دم تو نہیں ہوا کہ باغی نکل آئے، ان کا قتل عام سٹارٹ ہو گیا اور امریکہ بیچ میں کود گیا، پورا پلان کیا گیا ہوگا۔ آپ اس ٹائم پر ایف بی آئی کا حصہ تھے، اندر کے تمام معاملات آپ جانتے ہیں۔ یہ کس طرح سے امریکہ نے پلاننگ کی، کیسے یہ معاملات ہوئے، اور یہ کب ڈیسائیڈ کیا کہ اب کرنل گدافی جو ہیں ان کا سورج غروب ہونا ہے، ان کا خاتمہ کرنا ہے؟ پوری عرب اسپرنگ آپ دیکھتے ہیں، اور میں ہمیشہ I'll go back to the same thing over and over۔ اگر آپ پورا عرب اسپرنگ ایک بائی ڈیزائن اگر آپ دیکھیں تو وہ CIA کا ڈیزائن تھا عرب اسپرنگ، اور ہر طرف یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے عربوں کو کمزور کر دیا جائے، یا عرب یا مسلمانوں کو کمزور کیا، عرب کو تو نہ کمزور کیا جائے، مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، ایسی کوئی بھی طاقت، یعنی ملک توڑ دیے جائیں۔ تو آپ اس کا جو رزلٹ دیکھتے ہیں وہ آپ اگر دیکھیے تو میں آپ کو پہلی مثال وہی دیتا ہوں عراق کی۔ آپ اس کا اگر عراق کا نقشہ دیکھ لی تو آج عراق ایک عراق نہیں ہے۔ There is no such thing as Iraq anymore۔ عراق آج دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اگر آپ سیم چیز اگر آپ لیبیا دیکھ لیں تو آج لیبیا دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی ملک کی طرف دیکھ لیجئے جہاں پر فٹ پرنٹس ملتے ہیں، آپ سیریا کے حالات دیکھ لیجئے، 5 حصوں میں بٹا ہوا ہے آج سیریا، ایک ہے ہی نہیں، جو کہ عرب اسپرنگ کی جڑیں جس نے پکڑی، جہاں سے شروع ہوا معاملات عرب اسپرنگ کے۔ تو اگر آپ کسی بھی، تو ان کی ایک سازش ہے، یا یہ میں اس کو ایسے کہہ دیتا ہوں کہ یہودی کی ایک سازش ہے کہ وہ کوئی بھی خطرہ جب مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ 10 سال پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ جب عرب اسپرنگ کا معاملہ شروع ہوا، مجھے ایگزیکٹ سن یاد نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ کہ یادداشت اتنی ایسی رہی نہیں ہے اب میری۔ تو جب عرب اسپرنگ کا معاملہ شروع ہوا تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے فال بیک جو ہیں وہ ہم لیبیا کو اس میں کھا جائیں گے، جس میں ان کو کامیابی ہوئی، کیونکہ ہر طرف ایک افراتفری کا عالم مچا ہوا تھا۔ لہٰذا اس معاملات کے اندر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش تو تھی، لیکن علی بھائی کیپ ان مائنڈ کہ لیبیا، بنغازی اور تریپولی یہ دو الگ جگہ ہیں۔ ہمیشہ یہاں پہ طاقت کا توازن ایک دوسرے کی طرف بڑھتا یا گھٹتا رہتا ہے، اور کچھ ان میں دو رائے پائی جاتی ہیں حکومت کے تواتر سے۔ تو یہ فیصلہ اس وقت عرب اسپرنگ میں کر لیا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے عرب اسپرنگ دیکھی اور اس کے بعد فال آف 2011 ایگزیکٹلی جو تھا وہ فال آف قذافی تھا۔ آئی تھنک اٹ واز، مجھے ایگزیکٹلی منتھ تو یاد ہے، وہ مارچ، کڈ بی مارچ، لیکن یہ کہ اس وقت، لیکن جو پلاننگ ہوتی ہے وہ CIA کی، if you must ask کہ جو CIA کی جو پلاننگ ہوتی ہیں، دیز آر لائک عجیب سی بات لگے گی کسی کو بھی کہ CIA جب ایک سیڈ پلانٹ کرتا ہے تو دے لک ایٹ، ان کے اس کو کہتے ہیں، ایک CIA کی زبان میں ایک خاص جملہ کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں 5 year پلان۔ وہ 5 year پلان یعنی دے planted today something and they know کہ یہ آج جو ہم نے بیج بویا ہے وہ 5 سال کے بعد پھل دے گا۔ تو دس واز ان پلے فار 5 years ایگزیکٹلی ان CIA آرکائیو۔ تو انہوں نے اس کو پلانٹ کیا 5 سال، اور اس کے بعد سلولی بٹ شیورلی، کیونکہ آپ انجیکٹ نہیں کر، یہ ایسا اسٹیرائڈ نہیں ہے کہ آپ اس انجیکشن دے دیں اینڈ بیکم اے ہلک، کیونکہ وہ پھر اتنی جلدی جو اگر بہت زیادہ بڑھتی ہے تو یو سلولی پلانٹ دیٹ سیڈ۔ اینڈ same thing with Iraq۔ Iraq didn't happen overnight۔ Iraq happened over the years، gradually بڑھا۔ same thing with Syria۔ over the years اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی بربادی جو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ over the years ہوئی۔ تو اسی طرح سے جب آپ لیبیا کو دیکھیں تو the seed were planted 5 years prior to the Demisal which is like 2011 اگر آپ کرتے ہو -5 اگر آپ کر دو تو آپ کو ایگزیکٹ ایئر آپ کے سامنے آ جائے گا to answer your question correctly۔ اور 2011 میں it become the time کہ we can execute it۔ لیکن یہ ایگزیکٹلی 5 سال پیریڈ ہوتا نہیں کہ if we can achieve in 3 and 4 we are the winners، لیکن 5 سال is the gradual period۔ so 2011 میں جو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد they achieve the goals، اور بعض دفعہ لمبا بھی ہو جاتا ہے لیکن normally they are very good at what they do۔ کامران بھی اب لیٹسٹ نیوز پر آتے ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ کرنل گدافی کے بیٹے سیف الاسلام گدافی کو قتل کر دیا گیا۔ 4 نقاب پوش گن مین آتے ہیں، 19 گولیاں مارتے ہیں، قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب قاتل کون تھے اور اب جا کر قتل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پہلے میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو باہر کہی جاتی ہے، پھر میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو کامران فریدی کہنا چاہتا ہے۔ دیکھیے سیف الاسلام کہ اب یہ اپریل میں الیکشن ہونے والے ہیں، اگر الیکشن ہو جاتے اپریل میں جو الیکشن اگر ہوتے اور سیف الاسلام ہوتا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سیف الاسلام would be the winner، کیونکہ لوگوں دیکھیے وہ مر گیا، اس کی جو ان کے حامی ہیں، جو قذافی کے حامی ہیں، وہ سیف الاسلام ان کے لیے لیڈر تھا۔ سیف الاسلام کے پاس کوئی فوج کی کوئی ایسی خاص وہاں جو یعنی اس وقت کی جو فوج ہے اس کی طرف سے کوئی خاص نمائندگی نہیں تھی۔
لیکن سیف الاسلام واز اے پاپولر لیڈر. سیف الاسلام کو لوگ اس لیے نجات دہندہ سمجھتے تھے کہ ہی واز اے ڈفرنٹ گائے. واز ہی بروٹل؟ یس ہی واز. کیا ظالم تھا؟ بالکل ظالم تھا. لیکن 2015 میں اریسٹ ہو جاتا ہے سیف الاسلام. مسٹیریسلی اریسٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد مقدمہ بھی چلا ان پہ، اور قتل کا مقدمہ چلا. ایک قتل کا نہیں، یعنی جینوسائڈ کا مقدمہ ان پہ چلتا ہے. 2017 میں ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. 2017 میں ان کو بھی ریلیز، کورٹ ویسے ہی ریلیز کر دی تھی. اس کے بعد ہی ڈس اپیئرڈ، وہ غائب ہو جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں امریکہ یا CIA کے ریڈار سے بالکل غائب ہو جاتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھے کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کہیں یا مائگریٹ کر گئے ہیں، کہیں چھپ گئے. ہی واز ہائیڈنگ، ہی واز دیئر. اور وہ اندر سے ایک موومنٹ چلا رہے تھے کہ جو اس کو جو ری اسٹرینتھ کہتے ہیں، وہ اپنی اسٹرینتھ کو ملٹیپلائی کر رہے تھے. کچھ بہت زیادہ لوگوں کو ان کی موومنٹ کا پتہ نہیں تھا. جس رات یہ حملہ ہوا ہے کسی کو نہیں پتا تھا. یہ فروری کی بات ہے. تو صرف ان لوگوں کو پتا تھا جو ان کے خاص ایک لوگ ہیں. اب میں آپ کو اس میں جو نام اگر آپ باہر دیکھیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہفتر، کیونکہ خلیفہ ہفتر کے پاس جو حکومت ہے وہ آدھی حکومت ہے، پوری حکومت نہیں ہے. اس وقت لیبیا دو حصوں میں کٹا ہوا ہے. ایک ٹریپولی جس کو اور ایک جو ہے وہ بنغازی. یہ دو الگ معاملات ہیں. لیکن لیبیا کی جو اس کو ریکگنائز حکومت کہتے ہیں وہ خلیفہ ہفتر کے پاس موجود ہے. لیکن وہاں سے ایک موومنٹ چل رہی تھی، سیف الاسلام کی موومنٹ، جس میں وہ اسٹرینتھن اپ کر رہا تھا. اور امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو تھا لیبیا میں وہ سیف الاسلام تھا. کیوں؟ ہی واز اے اسمارٹ گائے. ایک تو وہ انگلش برٹش لہجے میں بولتا تھا. ہی واز ایجوکیٹڈ ان UK. ہی واز روتھلیس. وہ اپنے باپ کی پالیسیز کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا. اس نے اپنے باپ کی غلطی، میں بہت خاص بات کہنے جا رہا ہوں یہاں پہ، اپنے باپ کی غلطیوں سے سیکھا ہوا تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ غلطیاں ریپیٹ نہیں کرنی ہیں. سو ہی نیو ناٹ ٹو ریپیٹ دا مسٹیکس his father made. اور یہی وجہ تھی کہ دا ویسٹ ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا. وہاں ایجوکیٹ ہوا، پیپل نیو ہو ہی واز. پرنس اینڈریو نیو ہی واز. اس کا پرسنل دوست تھا. تو اور رائل فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رہے ہیں. اور لیکن یہ کہ آپ کو دوست سے اچھا کوئی نہیں جانتا دوست کو. تو یہی ایک وجہ تھی کہ آف کورس کیا کہ اب جو ایک آدمی لنڈن میں ایجوکیٹ کر رہا ہے، PhD کر رہا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا امریکہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس کیپیبل ہے کہ کیا چیز کرنے کے. تو جب وہ واپس لیبیا آیا باپ کے بعد، اریسٹ ہوا اور وہ سارے معاملات، واٹس دا اینڈ گیم از. تو اگر اپریل کا الیکشن کامیاب ہو جاتا تو سیف الاسلام would be the new ruler of Libya. And he could have united Libya. اس میں دو رائے نہیں ہے. He could have been a better person, maybe, but he could have done something very against West as well. اور یہ بات ویسٹ کے لیے کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ قدافی اتنی مشکل سے گیا، اب دوسرا آ جائے وہ 2.0. میں نے ویری ایجوکیٹڈ گیا. قدافی واز ناٹ ویسٹرن ایجوکیٹڈ بٹ ہی واز. سو ان کے لیے ایک واضح خطرہ موجود تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جس واقعے کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے which is partially true, let's say 80% of it, 20% آپ کے سامنے کبھی نہیں آتی چیزیں. ایک گھر میں ہے سیف الاسلام، دوست کے ساتھ ہیں، ایک ہی دوست ہے، زیادہ لوگوں کو ان کی موجودگی کا پتہ نہیں ہے. He was living in Stone Age. کوئی ایسی چیزیں وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں جس کو آپ ان کو، وہ ویسٹ میں پڑھا ہوا، اس کو پتا ہے کہ ٹریس کس طرح ہو جاتا ہے انسان. وہ چھپ کے رہتے تھے ہمیشہ. ان کی دشمنی ہے بہت، ان کو پتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ ان کی جان پہ کوئی حملہ ہو جائے. تو وہ خاموشی کی رات کی تاریکی میں دوست گیا، کھانا لینے جاتا ہوں. He went out. وہی دوست واپس آیا اور اس کو لاش ملی سیف الاسلام کی. لیکن خاص بات یہ ہے کہ وہاں ماسک مین تو ضرور آئے، لیکن انہوں نے آخری جملہ جو سیف الاسلام کا وہ سنا کہ some people are trying to break in my house. یہ لاسٹ جملہ کسی نے سنا ان کا. اور اس کے بعد جو وہاں پہ سرویلنس اکوپمنٹ تھا وہ سارا ڈسیبل ہو چکا تھا. کین یو امیجن دیٹ کہ اگر باغی ہو، جنرل ہفتر نے یہ کام کیا جن کے ساتھ یہ منسوب کیا جاتا ہے، اب ان کو ساتھ لگایا جاتا ہے. میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر جنرل ہفتر کا حملہ ہوتا تو وہ پھر اس کو ڈسیبل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک واضح مخالفت ہے، اس کو جنرل ہفتر پسند نہیں کرتا ہے، خلیفہ ہفتر ان کو پسند نہیں کرتا، تو اس کو ڈسیبل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اٹ ہیو ٹو بی مور دین دیٹ. کنسپیرسی تھیوری could be. لیکن جب انٹیلیجنس ایجنسیز کوئی ایسا ایکشن کرتی ہیں، کوئی ڈیلٹا فورس ٹائپ کی کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی پاور جب کرتی ہیں، تو دے آر دا ون ہو ڈسیبل تھنگس ود دا وے ود ڈسیبل.
اینڈ دس از سم تھنگ آئی سین ویری کیئرفلی. اور مجھے اگر خلیفہ ہفتر کے لوگ ہوتے تو وہ 4 لوگ نہ ہوتے. دے وڈ یوز ملٹیپل اینٹیز. اگر ان کو خبر مل جاتی کہ سیف الاسلام کہاں پر موجود ہے تو وہ ایک رن آپریشن ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں رن آپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے دے بلڈوز یور ہاؤس بیسیکلی. دے کم اپ ود ملٹیپل گن مینس. اور ان کا ایک طریقہ کار ہے, اس کو کہتے ہیں فٹ پرنٹس انٹیلیجنس کی زبان میں. اس کے فٹ پرنٹس نہیں ملتے. دس از انٹیلیجنس فٹ پرنٹ. اسیسنس, ماسک, کمیونیکیشن ڈسیبل. لیکن کیا وجہ ہے؟ دوست ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے, لیکن دوست کا بک جانا بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے. جب پیسے, کیونکہ خلیفہ ہفتر کو ضرورت نہیں تھی خریدنے کی. if he would have known that would have not been the outcome. وہ دوست بھی مر جاتا. لیکن the friends stayed alive, the circle stayed alive, the only one person got killed. How is it possible? It's not possible. People جو میری دنیا میں لوگ رہتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس طرح پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی رات کی تاریکی میں اکیلا اور 4 آدمی ماسک پہن کے آئے. اینڈ نو بڈی نوز was 4, 2 یا 1. There is rumors about it. جو آپ کو خبریں مل رہی ہیں وہ 4 کی مل رہی ہیں. And you better have, when you better believe it, because there is no other things out there. لیکن how would you ever know کہ وہ 4 تھے؟ جو گن شاٹ وونڈز ہیں they were about counting about 18, 19. اس کو کسی نے 12 بھی کہا ہے, کسی کو 10 بھی کہا ہے. What difference does it make? چاہے وہ ایک bullet wound ہو. It could be one bullet wound and one person in there. Nobody ever know the truth of it and it'll never come out. Why would it come out? Because there is no evidence of it. کیونکہ جس نے مخبری کی نہیں پتا. لیکن یہ بات میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے پیسے دے کے ایک دوست کو, وہی دوست جس نے, اور وہ زندہ ہے, I mean he's good, he's alive. How is it possible? اگر آپ کا ایک اتنا رازدان دوست ہے, آپ کو میں مثال دیتا ہوں, اگر مجھے کوئی قتل کرنا چاہے اور مجھے لوگوں کو پتا ہے کہ ایک آدمی جس سے میں اپنی بات راز کے رکھتا ہوں, کہ مجھ پہ اتنا اعتبار کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہتا ہے, you think they will leave him alive? There's no way in the world that they will, unless until he's the one who's getting paid. اگر وہ پیڈ ہو رہا ہے then he could stay alive. So اگر آپ میری نظر سے یا میری اینک سے آپ اس معاملے کو دیکھیں گے تو he was, کسی نے امریکن, آف کورس CIA کا آپریشن ہے یہ, they don't want it, they didn't want him to be alive. وہ نہیں چاہتے کہ اپریل کا الیکشن, وہ الیکشن پوسٹپونڈ ہو گیا, اور اگر نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ ان کے کوئی اور بیٹے اس لائق اور قابل نہیں ہے کہ وہ ان کی جگہ لے سکیں. He was the only one and this is the end of Gaddafi era. It could have carried on Gaddafi era if Saif al-Islam was alive, لیکن it's the end of Gaddafi era. کامران بھی, اب ماضی میں جس طرح سے صدام حسین کے ساتھ ہوا, کرنل غدافی کے ساتھ ہوا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں کسی ایسے لیڈر, حکمران یا ڈکٹیٹر کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا؟ کیا ایسا کوئی آدمی بچا ہے دنیا میں جس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے؟ اگر آپ نظر دوڑاتے ہیں تو جولانی ایک ایسا لیڈر ہے, حالانکہ وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے, لیکن جولانی could be one of the guys جو مجھے ابھی نظر آتا ہے, جو اگر اور طاقت, اگر وہاں پہ, کیونکہ ابھی دیکھیے کیپ ان مائنڈ کہ کردوں کے ساتھ وہ معاملات جو ہیں وہ وہاں انہوں نے کردوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا. اگر وہ ایک ایسا طاقت بن گیا جو کہ اٹوٹ طاقت, اس کو اردو میں لفظ ہے تو وہ اٹوٹ طاقت ہے, یعنی if he become one of the powerful guys, he's not a dictator although, but he is a dictator. If you say, can you, کوئی کسی الیکشن میں حصہ لے کے نہیں آیا وہ بھی, اور اس کی اگر آپ سوچ دیکھتے ہیں تو وہ سملر تھاٹس اس کے ہیں, سملر سوچ ہے. اگر وہاں اندرونی سازشیں نہیں زیادہ بڑھتی اور وہ اسمارٹ طریقے سے ٹیک اوور کر لیتا ہے سیریا کو, جو کہ بہت مشکل ترین کام ہے, یعنی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو, تو دیر از اے پاسبلٹی. ادر دین دیٹ, اب مسلم دنیا میں کوئی ایسا لیڈر رہا نہیں ہے جو ویسٹ کے پیرول پہ نہ ہو یا ویسٹ کے طاقتوں پہ یا حکم پہ نہ چلتا ہو. دیر از none out there. There was 2 guys, they were taken out and it's end of the story. جہاں تک بات ہے ایران کی, ایران is a different animal. Is it a possibility in Iran? No. کیونکہ ایران کا جو موٹیویشن ہے وہ بیسڈ آن ریلیجن ہے, وہ بیسڈ آن پاور نہیں ہے. اٹس بیسڈ آن ریلیجن. پیپل آر ریلیجس, وہ اپنے ریلیجن کی وجہ سے, اپنے شیعہ ہونے کی وجہ سے, 12 امام پہ یقین ہونے کی وجہ سے وہ ان کو پسند کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ وہ ابھی تک سسٹین کیا ہوا ہے.
Didn't they try this in Iran? Of course, आपने जो कई दफा प्रोग्राम किए हैं हमने, we have done a multiple one on Iran कि क्या वो वहां ताकत जाने का अंदेशा है या जो सुप्रीम लीडर के जाने का अंदेशा है. Yes, it did happen. No. So Iran is in a safe zone because of the religious belief, because it's a Shia country. If it was some Sunni country, it would have been very different over there. Things would have been very different. लेकिन अगर कोई एक चीज बची है, now it's Jelani. Wait and watch how things goes out, how things plays out in Syria. If it plays out the same way, that might be another story. कामरान भी आज से 3 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखी कि अगर ईरान से तमाम पाबंदियां हटा दी जाएं तो ईरान अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसे डाइल्यूट कर देगा, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अपना सरेंडर कर देगा. क्या आपको लगता है कि ईरान से पाबंदियां हटा दी जाएंगी और क्या ईरान वाकई अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर कर देगा? जो प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम जब कोई भी मुल्क करता है तो वो एक मुश्किल हालात से गुजरता है. कुछ इक्तिसादी वजह से, इक्तिसादी यानी अपने मुल्क की माशी हालात की वजह से, और कुछ दफा कुछ इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कुछ ऐसे दावे और वादे किए जाते हैं. क्या ये पाकिस्तान ने वादे नहीं किए? कई दफा किए हैं. पाकिस्तान ने भी ये वादे कई दफा किए हैं, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, वो कर्जा ही क्या जो अदा हो गया. ईरान की एग्जिस्टेंस अगर है तो वो उसकी फोर्स और पावर की वजह से है. When you surrender that force and power, then you're not that person anymore. You're not that country anymore. और ईरान की एग्जिस्टेंस, let me say it what I want to say. Most people are not going to like it. लेकिन ईरान की एग्जिस्टेंस शिया की एग्जिस्टेंस है. ईरान नो कि अगर ईरान को कुछ हो जाता है या ईरान सरेंडर कर देता है तो वो शिया सरेंडर हो जाएगा. उसके बाद कई तरफ से कई मुंह खुले हुए हैं जो इस ताकत को खा जाएंगे. और ईरान इज द सेवियर फॉर शिया, चाहे वो पाकिस्तान के शिया हों, चाहे वो लीबिया के हों, चाहे वो सीरिया के हों, चाहे वो किसी और मुल्क के हों, चाहे वो यमन के होती हैं. दे आर द फ्लैग बैरियर, यानी वो सबको सपोर्ट करता है. और उसको पता है कि उनकी एग्जिस्टेंस, जो बाहर के लोगों की एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की बिना पर ही मुमकिन है. अगर ईरान वीक हो जाता है, then it'll be no more Shia. And they're not gonna make that mistake ever. क्यों? फिर वही बात जो मैंने पहले कही थी, the Mehdi army. They are about to create, they are working on it for a very long time. आपको अगर आयतुल्लाह खुमैनी का नाम जो आपने सुना है, वो बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते. उनको लोग नायब इमाम कह के लेके आए थे कि वो इमाम गायब के नायब हैं. उनकी ताकत आयतुल्लाह खुमैनी नहीं थी, उनकी ताकत एक लफ्ज था, नाइब इमाम. He was executing things based on the Imam Zaman. I have studied it. I love this subject. This is one of my strongly studied for over the period of years, and I've followed it very closely, although I'm Ahl Sunnah wal Jamaat. But I listen to it, I read it as a subject. ये ना कहना कि मैं शिया हूं. I'm not. I don't agree with all the Shia ideology. I don't. Because I'm Ahl Sunnah wal Jamaat. लेकिन जहां जिसकी बात एडमायर है वो करनी चाहिए कि उनको पता है कि शियों की एग्जिस्टेंस इज ईरान, और वो कभी इस बात पे बैकआउट नहीं होंगे. अगर वो बैकआउट हो, देखिए अली भाई, किसी को किसी और चीज पे बैकआउट करना बहुत आसान होता है, लेकिन मजहब पे बैकआउट करना बहुत मुश्किल होता है. इफ यू हैड टू बैकआउट शिया ऑन इमाम ज़मान, इट विल नेवर हैपन. बचपन से जो वही एक चीज सुनते आते हैं वो बच्चे. हमारा बच्चा जो इस्लामियत की किताब पढ़ता है ना, वो एक अलग एजुकेशन होती है. लेकिन जब शिया का बच्चा वो मजलिस पढ़ता है मुहर्रम की, उसने वो वहां से तैयार होकर आता. आप एक अहले सुन्नत वल जमात के बच्चे की अगर आप इस्लामिक नॉलेज देखेंगे और एक शिया बच्चे की इस्लामिक नॉलेज देखेंगे, ही इज गोना बी फर्दर आउट. मैं इस्लामिक नॉलेज की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको अपने इमामों के नाम पता होंगे, उसको ये पता होगा कि मुहर्रम क्यों मनाया था, उसको करबला का वाकया ज़बान आया था, क्योंकि उसने बचपन से सुना है. वेरी यंग एज, क्योंकि वो बचपन से ही वहां गया है. उसने वो मुहर्रम के 9वीं 10वीं को जाता है. देयर इज जुलूस, देयर इज मातम, देयर इज ऑल दैट. एवरी शिया, वो शिया है ही नहीं जो ये ना करे. आप उसको, यू कैन नॉट टेक द शिया आउट ऑफ मुहर्रम, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना.
آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو کیا آپ شیعہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سرنڈر کر دیں، کہ آپ آرمی یعنی مہدی آرمی کو سرنڈر کر دیں؟ یعنی کہ امام زمان کا ظہور ہونے والا ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، ظہور ہونے والا ہے، اور جب بھی ہوگا، جب زمین نظام سے بھر جائے گی اور وٹ ایور اٹ از، تو لانگ تھنگ، تو دے نیور گونا بیک آؤٹ آف اٹ. آپ کسی کے سر پہ، مطلب آپ کے لیے اس کی میں فلپ مثال دیتا ہوں. آپ کسی مسلمان، نارمل مسلمان کے سر پہ بندوق رکھ کے بولے کلمہ چھوڑ دو، کچھ اور پڑھ دو، وہ نہیں پڑھے گا نا کبھی بھی. سیم تھنگ، شیعہ ول نیور بیک آؤٹ آف اٹ. وہ کبھی نظریہ امام زمان سے ابھی بیک آؤٹ نہیں ہوگا. وہ کچھ مان لے گا آپ کی، لیکن وہ شیعہ کبھی یہ نہیں مانے گا کہ میں، اس کو پتا ہے کہ امام زمان کا ظہور ہونا ہے، آئی ایم ریڈی فار فائٹ فار امام زمان. سو دا آنسر یور کوشچن کریکٹلی، ایران، can they back out of it? They will never compromise on one thing. Will they surrender in front of anybody? They will never do it.